السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم۔ ہم کتاب کر رہے تھے ورقات اصول الفقہ کی پہلی کتاب جو ہمیں کرنی چاہیے، اور آج ہم پڑھیں گے تعریف العلم والجہل۔ تعریف العلم، علم کے بارے میں جہل۔ ہم کر رہے ہیں وضعیہ، احکام وضعیہ۔ احکام دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک جو احکام تکلیفیہ۔ احکام تکلیفیہ میں کیا ہوتا ہے کہ فرض، مستحب، مباح اور مکروہ اور حرام، یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے کوئی بھی عمل کے بارے میں حکم لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز بھی ہوتی ہے، وہ ہے احکام وضعیہ، جو کہ شروط ہیں۔ کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے، باطل نہ ہونے کے لیے، فاسد نہ ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کچھ شروط۔ اسی طرح سے علم یا جہل، اس طرح سے احکام وضعیہ بہت سارے ہیں۔ جیسے موانع نہ ہو کوئی چیز روکنے سے، جیسے خاتون کے لیے نماز پڑھنے سے مانع کیا ہے؟ حیض کا آنا، کہ موانع میں سے ہے۔ تو ویسے ہی احکام وضعیہ میں آج علم اور جہل، اگر انسان وہ علم ہو اور یا جہالت سے وہ کام کرتا ہے تو کیا کیا احکام آ سکتے ہیں، اس کی تعریف آج ہم پڑھیں گے۔ یہ چھوٹا سا ہی ہے، پھر اقسام العلم بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ علم کے اقسام کیا ہیں، علم کے اقسام کیا ہیں، اور ظن اور شک کا انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ ظن اور شک یعنی یقین نہیں ہو، ظن اور شک کے بارے میں پڑھیں گے اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ۔ تو علم اور جہل کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ والفقہ اخص من العلم، اور فقہ جو ہے سمجھداری ہے، اسی طرح سے انسان سمجھے، وہ زیادہ خاص ہے علم سے۔ والعلم معرفت المعلوم على ما هو به في الواقع۔ علم کا مطلب کوئی چیز جس کو معلوم کرنا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے معلوم، یا اسم المفعول ہے، تو اس کا مطلب کوئی بھی چیز ہم معلوم کرنا ہے جیسے ہے وہ، جیسے ہے وہ واقعیت میں، جیسے ہے وہ واقعیت میں۔ چابی ہے، جو ہے علم ہے کہ چابی ہے، جو حقیقت میں ہے ویسے ہی معلوم کر۔ والجہل تصور الشیء علی خلاف ما هو به فی الواقع۔ اور جہل کیا ہے؟ ایسے تصور رکھنا دماغ میں، ایسے بارے میں سوچنا جو واقع کے خلاف ہو۔ تو ہو سکتا ہے انسان کے پاس علم ہی نہ ہو، وہ بھی جہالت ہے، یا غلط علم بھی ہو جائے، وہ بھی جہالت کی طرف آتا ہے۔ یعنی ایک چیز کو، چابی کو، جیسے مثلا کوئی قلم سمجھ لے، ہے کہ نہیں، تو وہ کیا ہوتا؟ جہل۔ المراد بالفقہ، ہونا شارح کہتے ہیں فقہ کا معنی ہے المعنی الشرعی، یا معنی شرعی ہے، لا معنی اللغوی۔ فقہ کا یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی طرح سمجھنا نہیں ہے، یہاں پہ شرعی معنی ہے۔ لأن الفقہ فی الاصطلاح معرفت الاحکام الشرعیہ، تو فقہ یہاں میں احکام شرعیہ کی معرفت کا معنی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ فقہ عام معنی نہیں ہے کہ اچھی طرح سمجھ جائے، لیکن فقہ جو ہے کیونکہ احکام کے بارے میں ہم بات کریں، اصول الفقہ میں وہی ہے نا، احکام کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم، تو معرفت الاحکام الشرعیہ کما تقدم۔ والعلم اعم منہ، اور علم تو عام ہے، اس سے عام ہے، علم تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، علم اللغہ، لغت کی، یا علم الفقہ، لأنه يصدق على العلم بالتفسیر، یا تفسیر کے علم کے لیے بھی علم کہا جاتا ہے نا، والحدیث والنحو والبلاغ وغیر ذلك، فصار الفقہ اخص من العلم، تو فقہ جو ہے ایک سبجیکٹ ہو گیا نا، یہ خاص ہے علم سے۔ فکل فقہ علم، ہر فقہ علم ہے، ولیس کل علم فقہ، اور لیکن ہر علم فقہ نہیں ہے، obviously یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ قولہ والعلم معرفت العلوم علی ما هو به، اور علم کیا ہے؟ معرفت العلوم، معلوم کا جو بھی چیز معلوم ہے جس کے بارے میں، اس کی معرفت علی ما هو به، جیسے ہے ویسے ہی اس کو وہ کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک حاشیہ ہے، یطلق العلم علی ایضا علی مجموعۃ معارف ظنیہ راجحہ۔ علم جو ہے اور ایک لفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو مجموعہ ہے، گروپ ہے، کوئی بھی نالج کے بارے میں، کوئی بھی علم کے بارے میں، ظنیہ ہے، قطعیہ نہیں ہے، یعنی 100% نہیں ہے، 70-80% صحیح ہے، راجح قول ہے، راجحہ، ومنها ما هو قطعی بالشرط،
ان تكون منظمة حول الموضوع ما. یا قطعی علم بھی ہو سکتا ہے، تو ظنی علم بھی ہو سکتا ہے، قطعی. ظنی یعنی 70-80% یعنی انسان کا رجحان ہے، اور قطعی اصول فقہ کی زبان ہے نا، قطعی یعنی 100% صحیح ہے. کسی بھی ٹاپک کے حساب سے، کا علم الفقہ وعلم الاصول وعلم النحو وعلم البلاغہ وغیرہ، جیسے علم اصول فقہ اس طرح سے یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں، صرف تفسیر وغیرہ نہیں، اسی کا سب ٹاپک بھی آ سکتا ہے. اس کے لیے کتاب پڑھیے ضوابط المعرفہ وانظر المسائل المشترکہ بین اصول الدین و اصول الفقہ. جو اصول الدین کیا ہے اور اصول الفقہ کیا ہے، یہ سبجیکٹس کا فرق اس میں بتایا جاتا. المراد بالمعرفہ الادراک، معرفہ کا معنی ہے کوئی چیز حاصل کرنا، ادراک. والمراد بالمعلوم ای من ما من شأنه ان يعلم، کوئی بھی چیز جس کو جانا جا سکتا ہے اس کو معلوم کہتے ہیں نا. وهذا التعریف فيه قیدان، اس میں دو قید ہیں، دو چیزیں روک دیتی ہیں. ایک بقی قید الثالث وهو معرفۃ جازمہ، اور تیسری چیز معرفۃ جازمہ، پکا ہونا چاہیے، جازم ہونا چاہیے، یقینی بات ہونا چاہیے. انظر الاصول من علم الاصول، انشاءاللہ یہ بھی کتاب ہم کریں گے اصول فقہ میں، شیخ ابن عثیمین کی کتاب. چلیے، فالقید الاول معرفۃ المعلوم، کوئی بھی چیز کی معرفت. وهذا يخرج عدم اور یخرج عدم الادراک اصلا، ایک انسان کو معلوم ہی نہیں ہے تو معلوم ہے تو یہ علم بولیں گے نا اس کو. وهو الجہل البسیط، اس کو جہل البسیط کہتے ہیں، سمپل جہل، جس کو انسان کو زیرو کچھ معلوم نہیں ہے. کان یقال عرف المندوب، مندوب کے معنی بتاؤ، فیقول لا ادری، وہ بولے نہیں جانتا، تو اس کو جہالت ہے، جہل بسیط ہے. اور ایک ہے جہل مرکب، اس میں غلط انسان کا تصور ہے. القید الثانی علی ما ہوا به، جیسی حالت ہے وہی اس پہ علم ہونا چاہیے، ای علی الذی هو علیہ فی الواقع، واقع میں جیسا ہے ویسے ہی. وهذا القید یخرج یا یخرج معرفت الشیء علی وجہ یخالف ما هو علیہ. ایسا قید ہے یہ جس کی وجہ سے اس کے خلاف جو ہے اگر کوئی تصور رکھتا ہے وہ غلط تصور رکھتا ہے. وهو الجہل المرکب، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. اور یہ عقیدے کے باب میں بھی آتا ہے کہ کئی بار انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں یا کوئی بھی چیز کے بارے میں انسان معلوم ہی نہیں، اس کو جہل بسیط بولتے ہیں. جہل مرکب میں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو سمجھانے پہلے غلط چیز کو نکالنا پڑے گا، اس صحیح علم اس کے پاس آئے گا. وقد عرفہ بقوله تصور الشیء علی خلاف، جہل مرکب علی خلاف ما ہوا به. تو یہاں پہ شیخ جو ہے جہل کا جو لفظ لے کے آئے ہیں، جہل مرکب کے لیے لے کے آئے، جہل بسیط کے لیے نہیں لائیں کہ بھئی معلوم ہی نہیں. تو یہ دونوں بھی ہے مگر جہل. وفی بعض النسخ علی خلاف ما ہوا علیہ فی الواقع، کے خلاف جو واقع میں ہے. وہذا اوضح، یہ زیادہ واضح ہے، یہ زیادہ واضح ہے اس سے. تصور الشیء علی خلاف ما ہوا به، اصل واقع کا لفظ جو ہے زیادہ ہے، بعض نسخے میں ایسے آیا. تصور کا معنی کیا ہے؟ والمراد الادراک الخالی عن الحکم، ایسی چیز کو معلوم کرنا جو حکم سے، حکم نہیں ہے، خالی ہے اس میں، یعنی کوئی چیز کے بارے میں معلوم ہے لیکن خالی ہے. وتأمل کیف عبر عن العلم بقوله معرفہ وفی الجہل بقوله تصور. تو معرفہ کا لفظ علم کے لیے لے کے آئے اور تصور کا لفظ لے کے آئے. یہاں پہ ایک حاشیہ ہے، للعلماء کلام طویل فی فرق بین العلم والمعرفہ، علم اور معرفت میں فرق کیا ہے. وهل هما مترادفان او مختلفان، کیا دونوں ایک دوسرے کے ویسے ہی ہیں یا مختلف ہیں. فانظر مدارج السالکین، ابن القیم کی کتاب و بدائع الفوائد، الحدود الانیفہ للزکریا الانصاری، یہ کتابوں میں اس کی تفسیر ہے. معرفہ اور علم کیا دونوں سیم ہیں یا الگ الگ ہیں؟ بعض نے کہا جو ہے معرفت خاص ہے علم سے زیادہ، یعنی معرفہ ادنا ہے. تو جیسے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس کے بعد انکار کرتے ہیں، یعنی علم کی مذمت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. تو ایسے ہی کچھ ہے علم و معرفت کی فرق میں پڑھنا پڑے گا اس کو. وفی الجہل بقوله تصور، تو یہاں پہ معرفت کا لفظ نہیں استعمال، تصور ہے، بس دماغ میں سے گمان ہے. لأن الجہل لیس بمعرفہ، کیونکہ جہل معرفہ نہیں ہے. وانما هو حصول الشیء فی الذہن، کوئی چیز ذہن میں حاصل ہو گئی، تصور ہو گئی، فهو تصور. مثال الجہل المرکب، هل تجوز الصلاة بالتیمم عند عدم الماء، کیا نماز
تیمم کے ساتھ نماز جائز ہے کہ پانی نہ ہو، تو وہ بولے لا تجوز، وہ بولے جائز نہیں ہے، تو ہم بولیں گے ارے یہ تو جہل مرکب ہے، اس کو تو سکھانا پڑے گا یہ بندے کو. بھائی تیمم بھی ہے شریعت میں، اور نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وسمیہ جہلا مرکبا، یہ ایک جہل مطلب نہیں معلوم ہے ایسے والے کو سیکھ لیتا ہے، لیکن جو الٹا معلوم ہے اس کو اور سکھانا پڑے گا. لأن صاحبہ یعتقد الشیء وتصور على خلاف ما هو علیہ، کیونکہ جو صاحبہ جو جہل مرکب ہے وہ ایسی چیز کا عقیدہ رکھتا ہے جو اس کے اپوزٹ ہے. فہذا جہل، تو یہ جہل ہے. ويعتقد انه يعتقد على ما هو علیہ، اور وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو بھی وہ عقیدہ رکھتا ہے وہ صحیح ہے. فہذا جہل آخر، یہ دو جہل ہے. یہاں ففیہ جہلان، تو دو جہل، جہل بالمدرک اور جہل بانہ جاہل. ایک تو جو چیز کے بارے میں علم رکھنا تھا اس کے بارے میں ادراک والی چیز، اور دوسرا کہ وہ جاہل ہے، وہ بھی وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. اما البسیط ففیہ عدم الادراک بالکلیہ، بسیط تو سمپل ہے، اس کو نہیں پتا ہے. واما القید الثالث فهو الاخراج المعرفہ غیر الجازمہ، اور قید الثالث کیا ہے؟ اخراج المعرفہ غیر الجازمہ، جو چیز نہیں معلوم ہے غیر جازمہ یعنی پکا نہیں معلوم. فإن تساوى الامران فهو شک، تو اگر 50-50 ہے یعنی 50% 50-50، تو یہ اس کو بولتے ہیں شک. وإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن، اگر نہیں 75-25 ہے تو ظن ہو جائے گا، یا جو بھی پرسنٹیج 50 سے بڑا ظن ہو جائے گا. والمرجوم والمرجوح وهم سأذكر ذلك قریبا انشاءاللہ، مرجوم بھی بول رہے ہیں اس کو، وہم، والمرجوم وہم، اور جو مرجوح ہونا چاہیے فراجح ظن، والمرجوح حاس ہے، اور جو مرجوح ہے اس کو بولتے ہیں وہم. وہم یعنی جو 25% ہے نا کو وہم، تو اس کو ظن بولیں گے، اس کو وہم بولیں گے، یعنی انسان کو وہم ہو گیا، غلط ہے. اگر دونوں برابر ہیں تو شک بولیں گے. استاد خود ذالک قریبا، اور یہ ٹاپک انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گا. تو اس میں اصل مقصد کیا ہے ہمارا؟ علم کیا ہے اور جہل کیا ہے. جہل کے دو قسمیں کیا ہیں؟ معرفت المعلوم علی ما هو به فی الواقع، والجہل تصور الشیء علی ما خلاف ما هو به فی الواقع. تو یہ جہل اور یہ ہے علم ہے. اب آئیں گے اقسام العلم، علم کے اقسام. والعلم الضروری ما لا يقع عند نظر و استدلال، علم جو ہے ضروری ہے، ضروری یعنی ضروری علم ہے، اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، نظر استدلال زیادہ دیکھنا نہیں پڑتا. کالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس، جیسے جو ہمارے 5 حواس کہتے ہیں، سینسز ہے نا ہمارے، دیکھنا سننا، اس سے پتہ لگ جاتا ہے آگ ہے گرم ہے. وہی السمع سننا، والبصر دیکھنا، والشم شم سونگنا، واللمس چھونا، والذوق مزہ چکھنا. او بالتواتر، یا تواتر سے پتہ چل جائے، جیسے کوئی کہے امریکہ ہے یا نہیں ہے. آج کل تو ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن پہلے تواتر سے پتہ چلتا کہ ہے بھی کنٹری، سارے لوگ کہتے ہیں چین ہے، یہ سب تواتر سے پتہ چلتا. اما العلم المکتسب فهو ما يقع عن نظر و استدلال، ایک جو کمایا جاتا ہے علم مکتسب کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کو نظر و استدلال ہونا ضروری ہے. والنظر هو الفکر فی حال المنظور فی، سوچنا پڑتا ہے جس کے منظور جو بھی چیز کے بارے میں نظر کرنا ہے. والاستدلال طلب الدلیل، اور استدلال کیا ہے؟ دلیل کو طلب کرنا. تو دو چیزیں ہوتی ہیں. کوئی آگے آپ کے مسئلہ پوچھتا ہے کہ نہیں، تو کیا کریں گے؟ اصول الفقہ اگر پڑھیں گے تو دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک ہے نظر، کہ اس کے مسئلے کو پہلے پہچاننا، تصور کرنا کہ صحیح ہے نہیں ہے مسئلہ. کوئی آ کر جیسے کسی نے سوال کیا پرسوں کہ یمین، کفارۃ الیمین کا سوال، قسم کا سوال. وہ کیا ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ کفارۃ الیمین کیا ہے کہ 3 روزے ہی رکھنا ہے، لیکن یہ غلط تصور ہے. تو پہلے مسئلے کو دیکھنا ہے کہ قسم اگر کوئی توڑنا چاہتا ہے، کوئی قسم کھانے کے بعد، تو پہلے تو کھانا کھلانا ہے، نصف ساع قوت البلد، آدھی ساع کو کھانا کھلانا پڑے گا. نہیں تو اگر نہیں تو دوسرا آپشن ہے کہ کپڑے پہنانا 10 لوگوں کو، آدھا ساع یعنی 1.5 کلو کے حساب سے 10 لوگوں کو، یعنی 1.5 کلو 15 کلو
انسان دے سکتا ہے چاول وغیرہ، نہیں تو کپڑے پہنائے گا، اور کپڑے کس مقدار میں، اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں کپڑے، یعنی دو تو آج کل کرتا پیجامہ یا کچھ بھی، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں کری قرآن میں، اور جو جس کے پاس نہیں ہے تو اس کو 3 دن لگاتا رہنا ہے، تتابع، ایک ساتھ رہنا ہے۔ روزے بعد میں آتے، تو پہلے کھانا کھلانا ہے، اطعام ہے۔ تو پہلے نظر کیا، آپ نے مسئلے کو دیکھا، اس کو غلط تصور ہو رہا ہے، جہل مرکب ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کہا کہ نہیں، اصل کفارۃ الیمین ہے۔ استدلال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کا ذکر کیا ہے، اشرط ما تطعمون فی اہلکم من اوسط ما تطعمون اہلکم، اس طرح سے جو آیت ہے اس کا استدلال کیا ہے، دلیل، طلب الدلیل، والدلیل هو المرشد الی المطلوب، اور دلیل کیا ہے؟ جو گائیڈ ہے، آپ کا مرشد ہے، جو آپ کو ہدایت دیتی ہے مطلوب کی طرف، جو چیز طلب کر رہے ہیں آپ اس چیز کی طرف۔ لما عرف العلم ذکر اقسامہ، جب علم کی تعریف ہو گئی ہے اس کے اقسام ذکر کیے، والمراد علم المخلوق فهو قسمان، اور یہاں پہ مراد ہے مخلوق کا علم، اور 2 قسم سے، ایک ہے العلم الضروری وهو ما لا يقع عند نظر واستدلال، علم ضروری یعنی جس کو دیکھنا نہیں پڑتا، استدلال کرنا نہیں پڑتا، وذلك اذا كان الادراك المعلوم ضروريا لا يحتاج الى نظر واستدلال، ضروری ہے جیسے 5 سینسز کے جو ہمارے علم کے دیکھنا سننا، علم بالنار حارہ، جیسے آگ گرم ہے تو کیا زیادہ سوچنا پڑتا، بھائی چھو کے ہی پتہ لگ، وَأَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ الْمُسْلِمِينَ، کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، زیادہ دیکھنے کی ضرورت، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، یہ علم ضروری ہے نا، سب کو پوچھا جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَمِنَ الْعِلْمِ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ، اور ایسا علم ہے جس کو نظر اور استدلال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہے العلم الواقع، جو ریالٹی والا علم ہے، بِأَحْدِ الْحَوَاسِ الْخَمْسِ الظَّاهِرَةِ وَهِيَ السَّمْعُ وَالْبَصْرُ وَاللَّمْسُ وَالشَّمُّ وَالذَّوْقُ، فَإِنَّهُ يَحْصُلُ الْعِلْمَ بِهَا بِدُونِ نَظَرٍ وَلَا اسْتِدْلَالٍ، اس کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سننا، دیکھنا، یہ سب چھونا۔ فَلَوْ سَمِعَ سُهَيْلٌ صَهِيلَ فَرْسٍ عَلِمَ أَنَّهُ صَوْتُهُ، یا صوتُهُ، اگر آپ جو ہے گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز سنیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے کی آواز ہے، اور رأى لونا ابیض، یا سفید کلر دیکھتے ہیں، جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں سفید، یا جسم کو کوئی چھو لیا، علم انہ ابیض، وہ جان لیتا ہے کہ سفید ہے، اور انہ ناعم او خشن، یا نرم ہے یا سخت ہے، شم رائحۃ علم انہا طیبہ او کریہہ، یا کوئی سونگ لیتا ہے، کوئی بو آ جائے تو خوشبو ہے یا بدبو اس کو معلوم ہو جاتی، اور ذاق طعاما علم انہ حامض او حلو، یا کھٹا ہے یا میٹھا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے، چکھنے سے معلوم ہوتا ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فقولہ او بالتواتر، یا تواتر کے ساتھ، ای العلم الحاصل بالتواتر من العلم الضروری، یہ بھی علم ضروری ہے، واشار بذلك الى ان من العلم الضروری اشیاء لا تدرک بالحواس، تو یہاں پہ 5 سینسز کی بات تو آ گئی، ایک تواتر والی ہے جو سب مانتے ہیں، جس کو حواس سے معلوم نہیں ہوتی، يستند فيها الى خبر جماعت يستحيل تواطؤهم على الكذب، کہ اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں یہ بات، تو یستحیل کہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں، کعلمنا بوجود بلد لم نراه، اور یہ مثال دیتے ہیں ایسا بلد جو ہم نے نہیں دیکھا، حدوث الوقائع فی الازمنة الماضیہ، یا کوئی بھی چیز ماضی میں ہوئی، جنگ ہوئی، ورلڈ وار 1 یا جو بھی ہو، ونحو ذلك، یا جو بھی اس کی طرح ہے، یہ علم تواتر یعنی دنیاوی چیز میں، یہ علمی نہیں۔ العلم النظری، نظر یعنی سوچنا پڑے گا، فکر کرنا پڑے گا، جس کو حاصل کرنا پڑے گا، جیسے ہم یہاں حاصل کر رہے ہیں۔ ویسم المکتسب، علم نظری کو مکتسب بھی کہا جاتا ہے، جس کو کوشش کرنا پڑے گا، کمانا پڑے گا۔ وہما یقع عن نظر واستدلال، فقولہ ما یقع ای ما یحصل من العلم، جو حاصل ہوتا ہے علم کو، اس کو ما یقع کا لفظ استعمال کیا، فما جنس فی التعریف، یعنی جو چیز، ما جنس تعریف کی، وقولہ عن نظر قد یخرج العلم الضروری، اس میں قید یخرج العلم الضروری، ایسے قید ہے جس سے علم ضروری نکل جاتا ہے، کیونکہ ضروری کے لیے ہم نے کہا کہ نظر کی ضرورت نہیں ہے، لأنه حاصل عن غیر نظر، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مثل العلم بأن المدی نجس،
کہ انسان جیسے جان لے کہ مدی نجس ہے، اب بھائی کیسے پتہ چلے گا جو مدی ہے؟ بس سوچنے سے جو انسان کا نکلتا ہے اپنے شرمگاہ سے، اس کو مدی کہتے ہیں نا، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ حدیث میں دیکھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم علیکا بالوضوء، علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، تو دلیل دیکھنا پڑے گا، تو یعنی فکر اور نظر اور استدلال۔ وَأَنَّ طواف الوداع واجب، یا طواف الوداع واجب ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بھی دلائل دیکھنا پڑے گا۔ طواف الوداع جو انسان حج عمرہ کرتا ہے، طواف الوداع۔ وَأَنَّ الْإِجَارَةَ عقد لازم، یا کوئی کرائے کی کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بھی عقد ہے، اس کو حاصل کرنا پڑتا، علم نظری ہے سب۔ ثم عرف النظر والاستدلال، نظر اور استدلال کے بارے میں بتایا، لأنهما واقعان في تعریف العلم الضروری نفیا والمکتسب اثباتا، کیونکہ دونوں جو ہے علم کے ضروری کے اس میں آیا نفی، کہ علم ضروری کے اس میں انہوں نے تعریف کیا بیان کی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، نظر اور استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا چیز ہے نظر اور استدلال؟ اور مکتسب میں، علم مکتسب یا علم النظری میں ضروری ہے نظر اور استدلال۔ اور نظر لغتاً یطلق علی معانی، نظر دو معنی ہیں، رؤیت العین اور ایک ہے اور اس میں سے سوچنا، وہ المراد ہونا فکر، فکر یعنی سوچنا، نظر۔ اصطلاحاً عرف بقوله هو الفکر فی حال المنظور فیہ، میں سوچنا جو بھی چیز کے بارے میں، التفکیر فی الشیء المنظور فیہ طلبا لمعرفت حقیقتہ، تفکیر یعنی اس کے بارے میں سوچنا جو بھی منظور ہے، طلبا لمعرفت حقیقتہ، کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بعد نظر دیکھنا اس، لأن النظر هو الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية إذا تمت شروطه، سارے شروط آ گئے تو احکام شریعہ کیسے معلوم گے؟ نظر سے ہی معلوم گے۔ وهي أن يكون الناظر كامل الآلة، کہ دیکھنے والا یعنی اس کے پاس پوری طاقت ہے، کیونکہ کچھ لوگ احکام شریعہ کو الٹا سمجھ جاتے ہیں، الٹا سمجھ لیتے ہیں، تو ان کی نظر کمزور ہے، ایسے کیسے؟ علم کمزور ہے، اس لیے وہ مسئلے کو کچھ اور ہی لے کے چل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کما سیاتی انشاءاللہ فی الاجتہاد، جیسے اجتہاد میں آنا کہ انسان مجتہد کیسے بن سکتا ہے۔ ان یکون نظرہ فی دلیل، یعنی بہت مشکل ہے مجتہد بننا، لیکن اجتہاد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، علماء پہنچے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہے، بس تقلید کرنا چاہیے، یہی سارے باتیں انشاءاللہ یہ اس باب میں شیخ لے کے آئیں گے۔ لا فی شبہ، ان یکون نظرہ فی دلیل لا فی شبہ، کہ اس کی نظر جو ہے دلیل پہ نہیں ہونا چاہیے، شبہ پہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈاؤٹ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَسْتَوْفِي الدَّلِيلُ وَيَعْرِفُ شُرُوطَ الْإِسْتِدْلَالِ، اور دلیل جو ہے کافی ہو اس کے لیے، ایسا نہیں کہ کچھ بھی دلیل ہے اس کے بعد کہیں بھی فٹ کر رہا ہے وہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، صحیح دلیل صحیح جگہ فٹ کرنا چاہیے۔ قوله الاستدلال طلب الدلیل، استدلال سین تا وقت طلبی کالاستنصار طلب النصر، جب بھی یہ فارم 10 آتا ہے نا، استفعل استفعل استفعال کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی چیز طلب کرنا، جیسے استغفار معافی طلب کرنا، اور یہاں پہ استنصار مدد طلب کرنا، اور یہاں پہ دلیل طلب کرنا۔ والمراد بالدلیل ما يستدل به من نص او اجماع او غیرہما، جو نص اور اجماع سے جو ہے استدلال کیا جا سکتا ہے، یعنی دلیل طلب کیا جا سکتا ہے۔ اور نظر والاستدلال بمعنی واحد، ایک ہی معنی ہے، مطلب دیکھو پھر دلیل طلب کرو، ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم پہ کرتے ہیں۔ وہ ان کل منها یؤدی الی المطلوب، کیونکہ وہ سب چیزیں مطلوب کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو بھی حاصل کرنا ہے، بھئی حکم کیا ہے اس کی طرف، حکم الشرعی کیا ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا۔ وجمع بینہم المصنف فی تعریف العلم الضروری والمکتسب تأکیدا، مصنف نے علم ضروری اور مکتسب میں دونوں میں لے کے آئے۔ وقال بعضهم النظر اعم من الاستدلال، بعض نے کہا کہ نظر زیادہ عام ہے استدلال سے، یعنی یکون فی التصورات والتصدیقات، جو تصورات میں آتی ہے تصدیقات میں آتی ہے، انسان بس سوچتا ہے تصدیق کرتا ہے کوئی چیز کو، اور دلیل میں دیکھنا پڑتا ہے۔ والاستدلال خاص بالتصدیقات، اور استدلال تصدیقات میں ہی بات آتی ہے، واللہ اعلم۔ بعض نے کہا اس میں کیونکہ کوئی چیز کو بس تصدیق کرنا ہے کہ آیت ہے حدیث ہے یا اس طرح سے۔ التصور ادراک معنی المفرد من غیر ان یحکم علیہ بالنفی او اثبات، تو یہاں پہ تصور کیا ہے؟ کوئی چیز کو معنی المفرد، کوئی بھی چیز کو سمجھنا، اس کے پر فیصلہ نہیں کرنا کہ بھئی صحیح ہے غلط ہے۔ ادراک معنی الانسان، انسان کیا ہے، کیونکہ ہماری بات یہ نہیں ہو رہی کہ
انسان صحیح ہے غلط ہے اچھا ہے برا ہے، نہیں، انسان کیا چیز. تو ہر جانور جو بات کرتا ہے وہ انسان، یا کچھ بھی ڈیفینیشن لگا سکتے ہیں. وَنَعْمَانَ الْكَاتِب، لکھنے والا کیا ہے، وَمَانَ الشَّجَرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. کیونکہ ہم نئی بات کریں کہ کاتب اچھا ہے لکھنے والا بہت جو ہے اس طرح سے، یا درخت اچھا ہے برا ہے، نہیں، درخت کیا ہے اس کو تصور کہتے ہیں. ماہیہ کے بارے میں جانیں، ایسنس بات کریں. وَنَحْوُ ذَلِكَ وَالتَّصْدِيقُ إِثْبَاتُ أَمْرٍ لِأَمْرٍ. اور تصدیق کیا ہے، ہاں یہ بندہ صحیح ہے، تصدیق کرے سچا ہے، کوئی بھی چیز کا ثابت کرنا. لِأَمْرٍ بِالْفِعْلِ أو نَفْيِهِ عنه بالفعل، یا اس کی نفی کرنا. وہ الاسناد الخبری عند البلاغیین، اور وہ خبری ہے، انشائی نہیں ہے. اگر بلاغہ ہم نے کیا، دوسر البلاغہ چل رہی ہے کلاس، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز خبری مطلب سامنے والا بول سکتا ہے ہاں بھائی صحیح ہے غلط ہے، لیکن انشائی میں نہیں کر سکتے. جملہ انشائیہ میں نہیں کر سکتے. جیسے سوال کر رہا ہوں آپ کا نام کیا ہے، تو آپ نہیں بول سکتے سوال بارے آپ کا سوال صحیح ہے غلط ہے. سوال ہے، آپ بول سکتے ہیں سوال غلط کیا یعنی غلط موقع پہ کیا یا اس طرح، لیکن سوال صحیح ہے، تعجب ہے، یہ کتنا اچھا گھر ہے، یہ انشائیہ کہا جائے. الجملۃ الاسمیہ عند النحویین نحو الکاتب انسان، یہ کاتب لکھنے والا انسان ہے. فادراک معنی الانسان ومعنی الکاتب تصور، یہ کاتب کیا چیز ہے انسان کیا چیز ہے یہ تصور ہے، لیکن ان دونوں کو اسمیہ بنانا ہے. وادراک کون الانسان کاتبا بالفعل او لیس کاتبا بالفعل تصدیق. بالفعل یعنی فی الواقع کہ سچ میں کاتب انسان ہے لکھنے والا، یا کوئی اے آئی لکھ رہا ہے، یا نہیں ہے، دونوں تصدیق ہے. تصدیق یعنی ہاں یا نہ یا نفی جو بھی. ومن العالم حادث، ومنہ العالم حادث، جیسے عالم حادث ہے کہ نہیں ہے، پہلے سے نہیں ہے، دنیا بنائی گئی اللہ تعالیٰ نے بنائی. العالم لیس بقدیم، تو یہ پہلے عالم کا مطلب کیا ہے، حادث کا مطلب کیا ہے، یہ دو کو تصور کہتے ہیں. پھر یہ دونوں جملے کو کنفرمیشن یا نیگیشن کرنا تو تصدیق. انظر آداب البحث والمناظرہ للشنقیطی، اس کتاب میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، کئی ساری کتابیں ہیں، سبحان اللہ. اب پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اللہ اعلم. قوله الدلیل هو المرشد الى المطلوب، اور دلیل کیا ہے تو آپ کو گائیڈ کرے مطلوب کی طرف. الدلیل فعیل، فعیل کے معنی بمعنی فاعل، کیونکہ فعیل بمعنی مفعول بھی ہو سکتا ہے، فعیل بمعنی فاعل. جیسے قتیل ہے، قتیل کا معنی مقتول یعنی مارا گیا جو انسان، مرڈرڈ، قتیل. رحیم بمعنی راحم، میں بلاغ آئی ہے. الدلالتی وہی الارشاد، ارشاد کئی جگہ دلیل گائیڈ کو بھی کہتے ہیں. والدلیل هو المرشد الى المطلوب، وهذا تعریف لغوی، یہ زبان یعنی لنگوسٹک ہے، لأنه عام، کیونکہ عام ہے. قد يكون الدلیل مرشدا للمطلوب ولا يسمى دلیلا في الاصطلاح، کبھی کبھار دلیل لغوی میں ہو سکتا ہے کوئی چیز، لیکن اصطلاح میں وہ دلیل نہیں ہے. اصطلاح میں کیا ہے، ما يمكن التوصل بصحیح النظر فيه الى مطلوب خبری. اصطلاح میں کیا ہے، جو چیز حاصل کر سکتے ہیں صحیح نظر کے ساتھ جو مطلوب خبری کی طرف یعنی حکم کی طرف. وقولنا ما اسم موصول ای الذي يمكن التوصل بصحیح النظر کا مطلب کیا ہے یہاں پہ، هذا من اضافت الصفہ الى موصول ای النظر الصحیح، بصحیح النظر، صحیح نظر کے ساتھ، فیہ جس میں، ای فی ذلک الشیء الى مطلوب خبری. مطلوب خبری کیا ہے، ای تصدیقی یعنی حلال حرام. اس طرح کأن یکون یقال فی الدلالة على تحریم النبیذ، کہ نبیذ جو ہے حرام ہے یا نہیں، یہ تو ہمیں جانا چاہیے. النبیذ مسکر، نبیذ جو ہے اس پہ نشہ ہے. وکل مسکر حرام، اور ہر نشے دار چیز حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کل مسکر حرام. تو اس سے کیا ہوتا ہے، تو یہاں سے نشے دار چیز ہے تو اس سے نبیذ بھی حرام بتا دو. فیلزم عنہ النبیذ حرام. یہ دلیل ایسے ڈھونڈتے ہیں. فعلم ان الدلیل اسم لما كان موجبا للعلم، کہ دلیل جو ہے ایسی نام ہے جو علم کی چاہتا ہے، موجباً چاہتا ہے، ہو سکتا ہے. کل متواتر والاجماع، کہ متواتر ہے یا اجماع ہے. دلیل کیا ہے، دلیل کو کیسے دیکھیں گے. وما كان موجبا للظن، تو علم جو ہے یقین، یقین کے مترادف ہے، یقین کے معنی میں ہے. اور یہاں پہ ظن جو ہے یہ شک، مطلب شک سے زیادہ اوپر نا. کل قیاس، قیاس میں ظن ہوتا ہے. وخبر الواحد، خبر الاحد ونحو ذلك. اما ان اشتهر عند كثير من مؤلف الاصول ان الدليل هو ما فاد العلم
واما ما يفيد الظن فهو امارہ. تو بعض اصول فقہ میں کہا کہ جو چیز یقین ملے وہ علم ہے یا وہ دلیل ہے, اور جو چیز ظن ہے مطلب 70% صحیح ہے امارہ ہے. والامارۃ اضعف من الدلیل فهو غیر صحیح. سب چیز دلیل ہے بھائی, سب چیز دلیل ہے. والظاہر ان هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات لأن الدلیل هو ما ارشدك إلى المطلوب. کیونکہ دلیل جو ہے مطلوب کی طرف اشارہ کرنے, ہر چیز دلیل ہے چاہے ظنی بھی ہو, اور کئی احکام ظنی ہوتے یقین تک پہنچنے کی ضرورت نہیں. فقد يرشدك مرة إلى العلم ومرة إلى الظن. وہی دلیل آپ کو کبھی علم کی طرف سے فصل یا ظن کی طرف استحق اسم الدلیل في الحالین, دونوں کو بھی دلیل کہا جائے گا. والعرب لا تفرق بين ما يوجب العلم وما يوجب الظن في إطلاق اسم الدلیل, وقد تعبدنا الله بكل منهما والله أعلم. ہم اللہ کی عبادت دونوں سے کرتے ہیں, یقین سے بھی کرتے ہیں, ظن سے بھی کرتے ہیں. انظر العدة لأبي يعلى اللمع في اصول الفقه المسائل المشترکہ بین اصول الدین و اصول الفقہ. کتاب جا کر پڑھنا پڑے گا اور چاہیے تو علم. لیکن ابھی کے لیے یہ اقسام العلم میں علم ضروری, اس کا فرق معلوم ہو گیا. علم ضروری جس میں حواس یا تواتر سے آتے ہیں, حواس یعنی ہمارے 5 سینسز سے آتے ہیں, اور جو چیز وہ آتی ہے, اور پھر تواتر سے پتہ چل گیا. یا علم مکتسب کس کو بولتے ہیں, جس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے, ایک ہے نظر اور دوسرا ہے استدلال. دونوں بھی ایک ہی چیز ہے, مطلب سملر ہی ہے, مگر نظر استدلال. نظر کا مطلب ہے اس میں سوچنا پڑے گا, اور استدلال دلیل طلب کرنا پڑے گا. اور دلیل دونوں بھی چیزوں کے لیے آ سکتی ہے, یقین کے لیے بھی آ سکتے ہیں جس کو علم کے لیے بھی آ سکتا ہے, یا ظن کے لیے بھی آ سکتا ہے, ظن کے لیے بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد ظن اور شک کی تعریف ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.